اب کیا ہے، میں اصل موضوع کی طرف آتا ہوں دوبارہ. اللہ تعالیٰ نے محرم بھی دیا ہمیں، سفر بھی دیا ہمیں، ربیع الاول بھی دیا ہمیں پچھلی قوموں کے واقعات بھی سنائے، یہود و نصارہ کے. قرآن کہتا ہے یہود و نصارہ نے اپنے دین کو کھیل اور تماشا بنا لیا، لہو و لعب. کیا مطلب لہو و لعب بنا لیا؟ جن احکامات کو فوکس کیا گیا تھا نا تورات اور انجیل میں، ان احکامات سے غافل ہو گئے اور اپنی طرف سے احکامات گڑ گڑ کے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا. سمجھ میں آ رہی بات؟ یہاں تک کہ ان میں بھی پھر اختلافات شروع ہوئے، کسی نے کہا یہ صحیح ہے، کسی نے کہا یہ غلط ہے. اختلاف ہوتے 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 حدیث میں آتا ہے 72 فرقوں میں ڈیوائیڈ ہو گئے. وہ کتنے فرقوں میں؟ 72. کیونکہ جب نئی نئی چیزیں ایجاد کی ہیں نا تو نئی چیزوں کی بریکیں کیا ہوتی ہیں؟ بولو، فیل. مثلا آپ نے کہا ربیع الاول میں ہم یوں بھی کریں گے، نبی کے نام پہ یہ بھی کریں گے وہ بھی کریں گے. تو جب آپ دن منا رہے ہیں تو کچھ لوگوں نے کہا پھر کیک بھی کاٹیں گے، پراپر سالگرہ منائیں گے. کچھ نے اس کی مخالفت کی، کچھ نے حمایت کی. مخالفت کرنے والوں کے پاس بھی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے کہ جس بیس پہ آپ مخالفت کر رہے ہو کہ یہ صحابہ سے ثابت نہیں ہے، تو جو آپ کر رہے ہو وہ کہاں سے ثابت ہے؟ تو ٹکڑوں میں بٹنا، فرقوں کے اندر فرقیاں نکلنا شروع، فرقوں کے اندر فرقیاں. پھر بعض نے کہا 12 ربیع الاول کو عید کی نماز بھی پڑھیں گے، کیونکہ جب عید کا دن ہے تو نماز بھی ہونی چاہیے. اور ہو رہی ہے بعض علاقوں میں عید کی پراپر نماز. اس پہ انہی کے علماء نے اعتراض کیا کہ بھئی عید کی دو عیدوں کی نمازیں ثابت ہیں، 12 کو نماز ثابت نہیں ہے. اس پہ سوال اٹھا کہ جب آپ دوسرے پہ رد کرتے ہو تو کہتے ہو یہ ثابت نہیں ہے، تو جو کام آپ نہیں جو کر رہے ہو عید کے علاوہ بھی تو بہت سارے کام کر رہے ہیں 12 ربیع الاول کو، یہ کہاں سے نبی سے ثابت ہے، صحابہ سے ثابت ہے؟ نہیں، یہ بات میرا خیال ہے. جب آدمی کی بیس مضبوط نہیں ہوتی نا تو وہ فرقوں میں اور تفرقے میں بٹتا چلا جاتا ہے. وہ فرقے سے فرقیاں، فرقیوں کی پھر ذیلی فرقیاں، وہ ہوتے ہوتے اتنا کچھ بن جاتا ہے کہ سمجھ میں نہیں آتا کہ میں اس کو فالو کروں یا اس کو فالو کروں. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو نبی نے فرمایا بنی اسرائیل 72 میں، میری امت 73 فرقوں میں تقسیم ہوگی. لے بھائی اب آپ تو ہو گئے نا کنفیوز، کیا خیال ہے؟ ارے وہ 72 میں ڈیوائیڈ ہوئے، ہم کتنے میں ڈیوائیڈ ہوں گے؟ 73. اب آپ بتاؤ اگر نبی صرف اتنی بات بتاتے آگے نہ ہوتا تو ہم تو پاگل ہو جاتے کہ نہیں ہو جاتے؟ مجھے لگ رہا ہے آپ نہ پاگل ہوں گے نہ عقل مند ہو پاگل ہو جاتے نا کہ یار ہم تو اتنے کنفیوز ہو جائیں گے. کون سا لوگ مجھ سے آ کے کہتے ہیں سمجھ میں نہیں آتا کون سا مولانا درست ہے، گرین چینل صحیح ہے کہ وائٹ چینل صحیح ہے کہ بلیک چینل صحیح ہے، کالے کپڑے پہنے کے سفید کپڑے پہنے کے، پیلی چپل پہنے کے نیلی چپل پہنے، چپلوں میں، کرتوں میں، ٹوپیوں میں، بغیر ٹوپی والے. پنجاب میں ایسی مسجد بھی ہے ایک، میں پنجاب گیا تھا تو مسجد میں 2 جماعتیں ہو رہی تھی، ٹوپی والوں کی الگ اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ. ایک فرقہ وہ کہتا ٹوپی نہیں پہنو، وہ کبھی بھی ٹوپی نہیں پہنتے. ایک ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی اور بغیر ٹوپی والوں کی الگ ہو رہی تھی. تو فرقے در فرقیاں، یہ فرقیاں لفظ میں نے خود نکالا ہے، فرقی یہ ہے نہیں عربی میں، اردو میں یہی اچھا لگ رہا ہے. جیسے مولانا ہوتے ہیں ہمارے سمجھ میں مولانا مولوی مطلب تھوڑا سا چھوٹا قسم کا، اور ایک حضرت نے ایک لفظ نکالا تھا مولوی، جو بالکل جس کو کچھ بھی نہ آتا ہو لیکن مولانا بن کے گھوم رہا ہو. تو کہتے ہیں جو مولوی ہے نا یہ فساد پیدا کرتی ہیں، نہ یہ مولوی ہے نہ یہ مولانا ہے، یہ کیا ہے؟ چھوٹی چھوٹی مولویاں، ان کو آتا کچھ بھی نہیں ہے لیکن مولانا بنے ہوئے فتوے دے رہے ہوتے ہیں. تو 73 فرقوں میں امت کیا ہوگی؟ ڈیوائیڈ.